مطلق کے اور ہزارہ اغراض میں سے ایک غرض کو کوگنٹ آبجیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں، کوگنٹ آبجیکٹ مفعول مطلق۔ کوگنٹ کہتے ہیں ہم اصل کو، جن دونوں کی اصل ایک ہو، جو پہلے فعل گزرا ہوا ہونا، یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ اسی کا مصدر ہوتا ہے، اسی کی برادری کا ہوتا ہے۔ کوگنٹ میں ہم اصل، جیسا زید از مائی کوگنٹ، زید میرا ہم اصل ہے، یہ میرا چچیرا بھائی ہے، تو یہ کوگنٹ آبجیکٹ ہے۔ سلمو تسلیما یہ مفعول مطلق ہے، اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کوگنٹ آبجیکٹ۔ یہ آتا ہے تاکید کے لیے ایک، معنی مجازی کو ختم کرنے کے لیے دو، مجازی معنی نہیں ہے معنی ہے، دوسرا تاکید کے لیے، اور کبھی اس کے اندر دوام کے معنی بھی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ خاص سلو کے اندر یہ تاکید نہیں ہے، جو سلام سلمو کے بعد تسلیماً کہنا یہ بتاتا ہے سلو کے مقابلے میں اس میں زور زیادہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے۔ علامہ رضاوی کہتے ہیں عطف معطوف جو ہے یہ واو جمع کے لیے ہے، اس لیے جو یا ایھا الذین آمنوا صلو ہے، اگر صلاۃ پڑھ دے تو سلموا سلام نہ پڑھے تو اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، کیونکہ واو جو ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈیٹو آبجیکٹ، ایڈیٹو آبجیکٹ۔ روٹی کھاؤ اور پانی پیو، جس آدمی نے روٹی کھا لی پانی نہیں پیا اس نے اس حکم کی تعمیل پوری نہیں کی۔ سلام صلاۃ پڑھو اور سلام اچھی طرح سے پڑھو، تو کہتے پھر سلام اگر نہ پڑھا جائے تو درود تو مکمل نہیں ہوگا۔ کہا پھر نماز کے اندر کیوں جائز ہے، یہ سوال ہے، نماز کے باہر مکروہ ہے تو اندر کیوں جائز ہے؟ ان کا پہلے وہ کہہ چکا ہوا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ریپلیسو ہے، اس نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے، اس کی کمی کو اس نے میک اپ کر لیا ہے۔ نماز میں سلام پہلے پڑھ چکا السلام علیکہ ایھا النبی، اور نماز کے باہر جب پڑھے گا تو کمپنسیٹ کس طرح کرے گا، اس لیے وہ کمی رہ جائے گی۔ مذہب شافعی میں، ہمارے مذہب نے اس پر گفتگو نہیں کی، لیکن ایک مذہب کے طور پر یہ مستحکم بات ہے، مضبوط ہے سمجھنا۔ تو درود خضری جو ہے اس میں صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم، بارک وسلم بھی آتا ہے، صلاۃ کا لفظ بھی آتا ہے، حضور کا نام بھی آتا ہے، آل کا نام بھی آتا ہے، اس لیے بہر طور اولاد کا بھی آل کا بھی نام ہے اور اس کے ساتھ سلام کا بھی لفظ ہے۔ اس ایک لحاظ سے یہ مکمل ترین درودوں میں سے ہے، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا بلا کراہیہ درست ہے، باہر پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس کے ساتھ صلاۃ کا لفظ اللہ صلی، صلی صلاۃ سے ہے، صلی تو ہے لیکن سلام نہیں، حکم دونوں چیزوں کا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیہ، صلاۃ و سلام دونوں ہیں، لیکن وہ آلہ و اصحابہ کا اگر ادنا کہیں پھر کراہیت ٹھہرتی ہے۔ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے درود پڑھنے کے بارے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن امت نے اس میں اضافہ اس لیے کہ جو لوگ صلاۃ آل بیت پر سلام بھیجنے کے عادی تھے وہ صحابہ کے منکر بننے لگے، تو پھر ان کے انکار کو روکنے کے لیے پھر انہوں نے اس کو شامل کیا ہے۔ وگرنہ میری اطلاع کے مطابق جو میں جانتا ہوں، صلاۃ کا لفظ جو حضور کے لیے، حضور کے آل کے لیے ہے۔ آگے جو اتباع میں ازواج ہی وغیرہ وغیرہ یہ سب اولیاء امت ہی، یہ علماء ربانی نے اس میں اضافہ کیا اور یہ حق ہے، اس لیے کہ جو کسی کا منکر پیدا ہو تو پھر اس کے لیے آگے تائید کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ شروع میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے تھے، جس وقت صحابہ کے متعلق بدگوئی شروع ہوئی کہ میدان احد میں یہ بھاگے تھے تو اس اللہ ناراض ہو گیا، اس کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اس وقت شروع ہوا ہے۔ جیسا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ مطلب کرم اللہ وجہ نہیں استعمال ہوتا تھا، جب ہنداں جو یزید کی دادی تھی وہ انہوں نے حضرت حیدر قرار، چونکہ حضرت حیدر قرار کے ہاتھ سے ان کا بھائی مارا گیا تھا، باپ مارا گیا تھا، وہ بڑے بڑے سورمے جو تھے چوٹی کے وہ بھاگتے پھرتے تھے حضرت حیدر قرار سے،
تو زیادہ درد اس کو اپنے بھائی کا تھا، ولید کا، جو بدر کے اکھاڑے میں پہلی ضرب سے اڑ گیا تھا. تو وہ حضرت حیدر کرار کا نام لے کے سود اللہ وجہہ، اللہ اس کا منہ کالا کرے. تو جب یہ بات کہی تو سرکار کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کا منہ اور روشن کرے. یہ پہلے نہیں استعمال ہوتا تھا، بعد میں استعمال ہوا. تو یہ ایک پرنسپل بن گیا کہ جس حقیقت کا انکار شروع ہو اس حقیقت کی تائید کے لیے کچھ کلمات کہنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے. تو صحابہ کے منکروں کو دبانے کے لیے صحابہ کا بھی بعد میں اولیاء اللہ کے منکر رہتے والہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ، یہ الفاظ بعد میں یہ جو منکر پیدا ہوئے تو پھر ان کو بھی احساس اٹیچ کر لیا. تو تبن کسی حضور کی پیروی سرکار کا نام لے کے تو پھر سب پر صلاۃ والسلام پڑھا جا سکتا ہے. نہیں تو حضور کے سوا جو ہے وہ صلاۃ اور سلام دونوں اکٹھے جو ہیں یہ درست نہیں ہے. سلام اکیلا ہو تو ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. بخاری نے بھی استعمال کیا ہے، امام راضی لگاتار استعمال کر، محدثین حتیٰ کہ شوکانی جو اہل حدیث کا امام ہے وہ بھی جس جگہ نام لیتا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سب نام لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم میں ہے کہ بخاری شریف کے متن میں بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے. اور ایک آدمی اگر اپنی شرمگاہ کی بھی پوری حفاظت کرے، یعنی جس کے ساتھ نکاحی تعلق ہے اس کے سوا نکاحی تعلق، جوڑے کا تعلق کسی سے نہ بنائے، زبان کا حرام استعمال نہ کرے، تو 313 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ دوسری پڑھے. رزق کی کمی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، غلبہ بھی رہے گا. یہ سارے ساتھی جس کو جو سمجھتا ہے میری پوزیشن اچھی نہیں، 313 مرتبہ کلمہ تمجید جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ دوسری تجربہ شدہ کرے ثواب سوری جیسی اچھی پڑھے. باقی سارے ساتھی مدھم آواز کے ساتھ سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک، اور ہر مرتبہ پڑھتے وقت اول میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. نماز کے باہر اگر کوئی سورت آپ پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرتبہ سورت پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ نے اول میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. شروع کرنے لگیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، کیونکہ اعوذ باللہ قرآن مجید کے آداب میں ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن مجید پڑھنا چاہے تو اعوذ باللہ پڑھا کر، وہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو شروع کر لیا تو قرآن مجید شروع کر لیا. سورت کے آداب میں ہے کہ نماز کے اندر آپ سورت پڑھتے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ اس کے اول میں نہیں پڑھیں گے، اور اگر نماز کے باہر پڑھتے ہیں سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے، ہر ایک سورت کو شروع کرتے وقت آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے. تو ایک ختم آپ نے پڑھ لیا پھر شروع کی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھیں. تو با بسم اللہ پڑھنا، عام صوفیہ استعمال میں با بسم اللہ پڑھنا. با بسم اللہ مطلب آپ کو پتہ ہو کہ حکم شرعی کیا ہے. نماز کے باہر کوئی صورت پڑھی ہے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنا. جیسا آپ دیکھتے ہیں مولانا خرمشی پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف پہلے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. اگلی 2 صورتیں میں ہر ایک کے اول بسم اللہ شریف پہلے پڑھتے ہیں، پھر الحمد شریف پڑھنے لگے پھر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. لدوالین پڑھنے کے بعد پھر جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں الامین پھر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. تو یہ سورت کے آداب میں سے ہے. جس وقت آپ ایک سورت کو پڑھنے لگے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پھر شروع جو کرنے لگے ہیں ہر سورت کے اول میں بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے. سورت ہمیشہ با بسم اللہ ہوتی ہے. یہ جتنے سورہ انشراح پڑھنے والے ساتھی ہیں مدھم آواز سے پڑھیں گے اور اول میں بسم اللہ شریف پڑھیں گے. لیکن آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ آپ کی آواز اونچی نہ ہو، کیونکہ ایک کی آواز اونچی ہوگی تو باقی سب پر جن تک وہ آواز جائے گی خاموشاً واجب ہو جائے گا. جو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو باقی خاموش ہو کے سنو. یہ جو ہم ختموں کے موقع پر اونچی اونچی آواز سے سب پڑھنے لگ جاتے ہیں یہ انتہائی قابل اعتراض ہے. انہیں کو کوئی جاننے والا آدمی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ اکیلا کوئی پڑھتا ہے تو اونچی آواز سے پڑھتا کہ سبھی سنیں، لیکن اگر سارے پڑھتے ہیں تو پھر مل کے اونچا نہیں پڑھنا.
متواسی اپاری خیر گردانی واقع وقت سکلانی لا الہ الا اللہ تو جناب حیدر کرار لڑائی کے دوران آپ کی دل کا بوجھ پڑتا ہے کہ پتہ کروں سرکار کا کیا حال ہے. جب واپس آ کے عریشِ بدر میں دیکھتے ہیں تو آگے سرکار یا خیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں. اور آصف بن برخیہ کے متعلق صاحب تفسیر نسوی نے لکھا ہے کہ جو وہاں سے تخت انہوں نے مٹایا اور یہاں سے خرق العرش ہناک ونبع ہا ہونا، وہاں سے وہ غرق ہو گیا، گم ہو گیا ان کے تصرف سے، اور یہاں سے دوبارہ اگا آیا. نبع چشمے ابلنے کو کہتے ہیں. لیکن وہ ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے. کہتے ہیں یہ کہا نا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ واپس لوٹے. کا واپس لوٹنا تو اقتضام دلالت کرتا ہے کہیں جانے پر، تو جب تک اس میں بود نہ پایا جائے ارتداد نہیں پایا جاتا. دوری واپس لوٹنے کے لیے دوری جب تک نہ جانے میں پائی جائے واپس لوٹنا صادق نہیں آتا. اس سے مراد کیا تھی؟ آپ ایک مرتبہ ادھر دھیان کریں نا تخت بلقیس پر، تو جو آپ کی ہو نگاہ آپ ایک مرتبہ پھیریں پھر دیکھیں کیا کرتا ہوں. آپ کی نگاہ پھر واپس نہیں آئے گی کہ تخت بلقیس سامنے، لیکن پہلے آپ نگاہ دوڑائیں، آپ ایک توجہ فرمائیں. یعنی جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کی نگاہ کرم کا ہوگا. ہاں یہ ارتداد کے معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا. تو واپس لوٹنے کے لیے بود لازم ہے. اگر بود نہ پایا جائے تو ارتداد صادق نہیں آتا. تو پھر وہ قریب کی نظر کے لیے ارتداد نہیں استعمال ہوگا، دور کے لیے استعمال ہوگا. ایک مرتبہ اس جگہ شہر یمن پر، شہر سبا پر آپ نگاہ ڈالیں نا، نگاہ نبوت کی تاثیر ہوگی. کروں گا میں، لیکن آپ کا مال میں خدا حد سی کنڈ ہوتے ظاہر چلے شمشیر کر رہا تھی. لیکن جو کہا کہ وہ کام کرتے تھے وہ کیا تھا کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا. کیا تھا؟ یا خیر یا یہ ہمارے ختم شیر کے اندر نہیں ہے، اس لیے اندر میں اس کا اضافہ نہیں کرتا. ویسے کہتے ہیں. اور اگر ایک ایک تصویر آپ یا خیر یا خیم کی پڑھیں تو اور بھی بہت ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. ہماری جو طریقت کے قادریہ میں 14 سبق ہے، 14 سبقوں میں ایک سبق یا خیر یا خیر، اور اس کو بھی ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اسم اعظم کے طور پر وہ ثقلین نے ان 14 سبقوں میں شامل کیا ہے. باقی طریقت کے جو سبق ہیں وہ 13 ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے 14 ہے. ان میں یہ ایک اضافہ ہے یا خیر یا خیر کا، اور انہوں نے بھی اس کو اسم اعظم کر کے شامل کیا ہے. اور ویسے جو علماء ربانی کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے اسم اعظم کی نوعیت الگ الگ ہے. میرے لیے اسم اعظم اور ہے. وہ جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے فیضان کے جو یونٹ ہیں ان کے ساتھ، اس کے لحاظ سے اب مجھے اپنے طور پر کچھ عطا سے اطلاع ہے کہ میرے حق میں کون سا ہے. اس طرح ہر ایک آدمی کو اپنے طور پر ہو سکتا ہے الگ الگ ہو. تو لیکن یہ خیر یقین کی تصویر کر لینا فائدہ مند ہے. کر لیں کر لیں. یہ ایک تصویر ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، پھر اس کی تاثیرات سے مجھے آگاہ کریں. جی اب اس میں وہ آتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. بالکل کافی. وہ تصویر جن کو دی ہوئی ہے نا
جو ساتھی پابندی سے کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوا ہے، مالی حالات اس کے اچھے ہیں. لیکن یہ کمال ہے آدمی میں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ سب گول مول ہو جاتا ہے نا، بیوی بچے سب تدبیر ناکام ہو جاتی ہیں، تو اللہ کی قدرت ہے، پیسہ کماتے بولتے ہیں لیکن ہاتھ میں نہیں رہتا. اس وقت وہ عقل وقل سب جو ہے نا، وہ کرلو مرلو چرلو جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی پیسہ بنے تو وہ اپنے یہ انسان میں برائی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کا اعتراف کرنے کی بجائے کہ میں تو ایک ناقص آدمی ہوں، میری تدابیر ناقص ہیں، میرا پروردگار ہے، کریم ہے، اس نے مجھے نوازا ہے، یہ نہیں کہتا. تو اگر ہم بہت لائق آدمی ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہماری اتنی محنت کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں حسن میں بھی عزت و دولت خدا کے ہاتھ ہے، گل کو پیراہن ملا اور شورا الیاں رہ گیا. اسباب کی محنت کے باوجود بھی آدمی اس نتیجے پر نہ پہنچے، یہ خدا تعالیٰ کی شان کے اہل لائق ہے. اور ایک آدمی کو بغیر کسی محنت مشقت کے اللہ اس کو اچھے حالات ادا کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. ایسا ہوتا ہے. دعا کریں نماز مغرب کو، دعا کریں نماز مغرب کو کتنی دیر ہے؟ چلو نماز مغرب تک میں آپ کو کچھ سنا دوں تاکہ اجتماع بن جائے. تو جتنے بولنے والے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھے بندے تھوڑے سے ریویو سے چھوڑ جانے. چلو میں ردی آدمی ہوں، میں پہلے گلا کری انسان. مدینے والی سرکار یہ سارے کلمات اپنی بارگاہ میں، ساری ٹوٹیاں پھوٹیاں کوششاں میری بارگاہ میں مقبول ہونے جوگیاں نہیں. مدینے والی سرکار دا صدقہ، بغداد والی سرکار دا صدقہ، صدقہ پاک مدینے دیا سونیا دا وایا خیر سی شاہ بغداد میں. اللہ کریم اپنے پاک لوگوں کے صدقے نال سارے گناہ معاف فرما، ساری مشکلات آسان فرما، ساری نیک حاجتاں پوری فرما، تمام اسلامی ملکوں کے مشکلات حل فرما، دین دے دشمنوں اللہ کریم ذلیل تے خار فرما، اللہ کریم مسلمانوں کو تام عطا فرما. اے اللہ سارے ساتھی رزق کی برکت فرما، آمدنی کی برکت فرما، اولادوں کو نیک فرما، بیٹیاں کو نیک فرما، گھراں چ امن و امان عطا فرما. یہ سنگل پیرنٹس کی جڑی مہم پورے ملک میں چل رہی ہے کہ پیسے فالتو لبنے زنانی کرو جنے کی کٹی سکیں. مولا کریم اساں نے دیاں کی حیا عطا فرما، اساں نے مرداں کی غیرت عطا فرما. مرد آوارگی نہیں وجہ تو اپنے کام میں بے چینیاں پیدا کر دیں اور دیاں بڑھائی یہ بڑائی کر رہی ہیں. اللہ کریم صدقہ مدینے والی سرکار ساڑیاں دیاں بڑھنے کی بھی شرم و حیا عطا فرما، ساڑے بچوں کی غیرت عطا فرما، استقامت عطا فرما. شادو ویر دی اہلیت سخت بیمار ہے، دعا کرو اللہ اس نے شفا برکات. عالم اسلام دے تمام بیمار صحت مند فرمائے. اللہ پاکستان دے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرمائے. پاکستان نے دشمنوں اللہ ذلیل فرمائے. کشمیر اللہ کریم آزاد فرمائے. کشمیر کی معاشی اقتصادی برابری اللہ دور فرمائے. ہندوستان دے مسلمانوں کو اللہ سرخرو فرمائے. اللہ انہوں نے کھوئے ہوئے تاج و تخت عزت آبرو اللہ بحال فرمائے. اللہ بغداد کا جھنڈا بلند کرے. اللہ تعالیٰ بغداد کے دشمنوں کو ٹوٹے ٹوٹے کرے. فلسطین جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیرت کے جھنڈے کو بلند کرے. جتنی مذاہب طاقت اللہ انہوں کو پسپا کرے. اے اللہ مذہب آل حق آل سنت والجماعت مبارک استیدہ منکرین رسول نو اللہ کریم ذلیل و خار فرما. غوث پاک دے منکرم اللہ یا ہدایت عطا فرما یا ذلیل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اللہ غالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نعت خانے کی بدا ٹائم دیتا تھا اسی بھی بندے تھوڑے سے ترے شیر نعت بھی تو صحیح نہیں سنائی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے کوچے بسا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ایک دل میرا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دریا بہا دیے دریا بہا دیے بہا دیے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. والی بغداد شہنشاہ ایران کے منکروں کے بارے میں نے ایک ربائی لکھی ہے. منکر غسل ورا جیڑا صبح شام اس کو چھتر ماریا کر. منکر غسل ورا جیڑا صبح شام اس کو چھتر ماریا کر. خواہ زاہد تے تقوی فروش ہوئے مرحب وانگ سینہ اس دا پاڑیا کر. خواہ زاہد تے تقوی فروش ہوئے مرحب وانگ اس دا سینہ پاڑیا کر. ہمیں جتل تے دامن دراز ہوئے ہمیں جتل تے دامن دراز ہوئے
ابدے ہود دی طرح پچھاڑیا کر سید غم علم دے بیر اندر یا غوث پکاریا ٹائم ہو گیا. سید غم علم دے بیر اندر یا غوث پکاریا جی نہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بڑا دلچسپ ہے ٹھکانے کا موقع کے برکت سے ایسے ہی طبیعت میں ملال آیا غوث پاک کے منکر کیا کیا لباس پہن کے غوث پاک کا انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ سے باتیں آگے معلوم. اس وقت میں چاہتا یہ تھا کہ کسی قاری صاحب کی قرات رکھوں نعت خان صاحب کی نعت رکھوں لیکن وہ یہ گلا ہوتا بندے تھوڑے انہوں نے اس وقت میں میری نعت رکھی جب کوئی بندہ ہی نہیں تھا اس وقت میری قرات رکھی جب کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا چلو پھر اس وقت میں کر لیتا ہوں اگر یہ کوئی حد کی بات بنتی ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں مگر یہ ہے عاشق لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں ان سے کیف بن جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تھوڑے ساتھی بھی جو موجود ہوتے رہے کام تو بن جاتا رہا. حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے ہیں کہتے آج بندے بڑے ہیں لیکن کیف نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کچھ دیر کے بعد ایسا پتہ چلتا ہے رابعہ بصری نہیں ہے آج ہمارے واعظ میں. رابعہ بصری ہوتی ہے تو ایک گرمی ہنگامہ ہوتا ہے. دنیا سخن میں ایک سوزش ہوتی ہے ایک چلن ایک ابوتا تبوتا ایک کیف و سرور ایک وجدانیت ایک وارفتگی اور والہانہ صلاحی والہانہ ذوق ہوتا ہے. آج معلوم ہے رابعہ بصری نہیں. ایک دن بندے تھوڑے سے کہ بندے تھوڑے مزہ بڑھا رہا ہے اتنے تھوڑے بندوں میں اتنا مزہ نہیں آتا. آج پتہ چلتا ہے کہ رابعہ بصری گئی ہے. سب نے کہا جی رابعہ بصری نہیں ہے. بھائی رابعہ بصری ننگی تھی مجذوبہ تھی جو مجذوب رفع القلم عن الثلاث قرآن مجید نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے لائبلٹی آف لا سے قانونی وجوب سے انہیں مستثنا قرار دیا کہ ان پر قانونی ڈیوٹی نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو مجذوب ہیں لیکن مجذوبوں کا حال یہ ہے کہ رب اشعث مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. یہ باب فضل الفقراء کے اندر حدیث آتی ہے حضور فرماتے ہیں رب اشعث اغبرہ بھی ایک حدیث کا الفاظ ہے. رب اشعث اغبرہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے. اشعث کے معنی بکھرے ہوئے بالوں والا بھی معنی ہے اور اگر اغبرہ نہ ہو تو اس اکیلے کے معنی بھی ہے غبار آلود. بکھرے ہوئے اور غبار آلود بالوں والے کو کہتے ہیں اشعث. یہاں اغبرہ کا لفظ الگ بھی آیا ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بال بکھرے اور بالوں میں گند پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ دو الفاظ دلالت کرتے ہیں اس پر کہ وہ نارمل نہیں ہوتے مجذوب ہوتے ہیں. اور مدفوع بالابواب دروازوں پر جائیں نا تو دھکے دے کے لوگوں کو پیچھے کر دیں کدھر آ گئے ہو جاؤ جہاں سے دباؤ جاؤ. کہتے لو اقسم علی اللہ ہے اگر کسی بات کی قسم کھا لے رب پر رب ناممکن کو ممکن کرے لیکن ان کو کبھی نہ ٹالے. کیا شان ہے ان بندگان خدا کی. اسی پر محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بالوں دسن کالے میلے اندروں آگ بیانی ربا اشعث مدفون بالابواب. بہت سارے لوگ دیکھنے میں بال بکھرے ہوئے گرد پڑی ہوئی حالت بڑی خستہ ایسے اجلے بجلے لمبے کرتے نہیں پہنے ہوتے اور سجا مکفا داڑیاں بال وغیرہ نہیں ہوتے ایسے پیر بنے ہوئے نظر نہیں آتے. بکھرے ہوئے بالوں والے خستہ حالت ناخن پڑے ہوئے ہیں حجامت پڑی ہوئی ہے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. بالوں دسن کالے میلے اندروں آپ جاتی اوٹ سکے ترے آیا وانگنے جان ندی وچ ناتی. پھر جس وقت کسی ان کا پتہ بھی چل جائے نا. ہمارے ہاں ایک آدمی تھا
اس نے کسی مجذوب درویش سے ملاقات کی، وہ کوئی 10 منٹ آ کے بیٹھا، وہ تو چل دیا، لیکن پھر وہ مرتے دم تک اللہ ہو کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہا، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اس کے بعد سویا ہوا کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ جس دن دی آنکھیاں لائیاں نے دل جانی سونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لے گیا جدلی نو وہ پھر پرونا نہیں آیا۔ اکھ وچ پا کے تکیو سو جن کر گیا میرا دل دو ٹکڑے، افسوس جی میریاں اکھیاں نو دا وار بچاؤنا نہیں آیا۔ ہم نے خود اس کو دیکھا ہے، ہر وقت اسی کی تلاش میں ہے، اور اللہ لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، نہ دن کو کسی نے سوتا دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے، اس کا ایک پتہ پوچھتا پھرتا ہے۔ بارو سن کالے میلے اندروں آپ حیاتی، اوٹ سکے ترے آیا مانگن جان ندی وچ نہ دے، جے ایک آہ دردی مارن ہوندا ملک ویرانی، یہ جی کا ترجمہ ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس اپنے لفظ کو واپس لیتا ہوں کہ ناممکن کا ممکن ہے، ممکن ہے۔ یہ محالات، قدرت کا لفظ جو ہے یہ ممکنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکہ قدرت وہی چیز آتی ہے جو ممکنات ہیں، محالات جو ہیں وہ نہیں آتے۔ اس پر ہمارے علماء عقائد نے بحث کی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو ثانی محمد کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا، اسی بنیاد پر دیا۔ ان کا کہ رب کریم نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا ہے، جب کوئی انہوں نے کہا ہے نا کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے کہ اللہ چاہے تو ایک دن میں ہزاروں محمد بنا سکتا ہے، ان کا یہ کلمہ کفری ہے، اس لیے کہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی اور کو بنائے گا تو یہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ اشتراک اس میں ممکن نہیں ہے، ایک ہی ہو تو سارے عالم کے لیے، وہ جو ہے وہ عالم کے اندر ہوگا یا عالم سے خارج ہوگا؟ اگر عالم کے اندر ہوگا تو اس کے لیے تو رحمت یہ ہے، اگر عالم سے خارج ہوگا تو پھر تو عالم سے خارج تو ذات باری ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کی مثل بنانا یہ محال بذات ہے، اور قدرت کے تحت وہ چیز آتی ہے جو ممکن ہے، جو غیر محالات ہے وہ قدرت کے نیچے آتے ہی۔ اس لیے جس آدمی نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کئی بنا سکتا ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ جو امتناع نظیر پر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ سرکار کی مثل جو ہے یہ خود بخود محالات میں سے ہے، جو کہے خدا مثل بنا سکتا ہے، اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ خدا اگر اپنے جیسا ایک اور خدا بنانا چاہے بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کا نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کا ممکن نہیں ہے، کا یہی بات ہے، سرکار جیسا بنانا ممکن نہیں ہے، اس لیے خدا اور محمد نہیں بنا سکتا، خدا کی قدرت میں نہیں ہے کہ تحت القدرت ممکنات آتے ہیں، غیر ممکنات۔ کسی وقت بہت نواز سے بات لیتا ہوں، خدا ناممکن کا ممکن کرے، انہیں پہاڑوں کو ٹال دے لیکن ان کی باتوں کو نہ ٹالے۔ یہ ایک آہ درد دی مار، یہ وہ الفاظ کا ترجمہ ہے۔ لو اقسم علی اللہ ہے، خدا پر قسم کھا لینا کہ خدا کی قسم یہ بات ہو کے رہے گی، تو دریا میں ڈوبے ہوئے 12 برس گزر چکے ہوں، کہیں کہ ان کو رب زندہ کرے گا۔ تم بے ازنیدہ لفظ کہہ کے میرا پھر کیتا زندہ فانیاں نو، 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا، مولا رنج نہیں کیتا دل جانی۔ 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا، مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، ایک نگاہ نال پکڑ کے بھلی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، وگیاں لوہے محفوظ دیا کھانا۔ تو یہ حدیث ہے کہ وہ قسم کھا لے تو رب رد رکھ لے۔ جے ایک آ درد دی مار ہوندا ملک ویرانی، کو کافاں دی سبزی سردی، دی ہائی یو گو دی خود ریٹیز، جو بلندی پر جاؤ تو سردی ہوتی ہے۔ معلوم ہے میاں صاحب کو اندر سے سائنس بھی جانتے ہیں۔ جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، کو کافاں دی سبزی سردی ندیے رہ نہ پانی۔ ہے نا مزے کی بات؟ بندگان خدا پر کبھی وہ وقت آتا ہے کہ
کہ جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایسے آدمی جب مل جائے نا تو پھر بندوں کی کمی دور ہو جاتی ہے. شاہ سمدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج بندے تھوڑے لیکن مزہ بڑا ہے. معلوم ہوتا ہے رابعہ بصری کہیں ہے, وہ مجروبہ تھی, اس نے بتلایا کہ وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, زیارت کرنے کے لیے باہر میں تو تنوری میں گھس گئی. ان کا کہ یہ اور لوگوں سے پردہ نہیں کیا, ان کا یہ تو اولئک کا کل انعام بل مدل جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں ہی آپ ہوتے عشق بعد محمد بخشا جی آدم جے ہوتے. ان کا ان سے کیا پردہ کرنا, یہ ہمارے زمرے میں تو شامل ہی نہیں ہے. یہ ایسا جیسا بیل پھر رہا, بیل سے کیا پردہ ہے, گائے پھر رہی ہے, بھینس پھر رہی ہے, اس سے کیا پردہ ہے. یہ جو حسن بصری آنکھوں والا آدمی ہے اس سے پردہ کیا تنوری میں گھس کے بیٹھ گئی. تو اس لیے اگر کبھی تھوڑے آدمی بھی ہونا تو کسی نعت خان صاحب کو یا قاری صاحب کو وقت دیا جائے تو وہ پتا ہو کہ پہلے لوگ وہ آتے جن کا ذوق جوان ہوتا ہے, ان کو چین نہیں آتا, رابطہ شیخ مضبوط ہوتا ہے. اب کچھ ساتھی گزری رات کے آئے ہوئے ہیں. ایک دن ایک میرا مرید رات کے وقت آ نکلا, وہ کہتا ہے جناب میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ملوں. میں نے کہا کام کیا ہے؟ ان کا کام کوئی نہیں, صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چھوٹے چھوٹے تیرے بال بچے ہیں, تو ٹیکسی ڈرائیور ہے, کام کر, پیسے کماؤ, بچوں کو دے. میں نے کہا نہیں سر میرا دل آ گیا, مجھے بنانا ہے. آیا فقط ہاتھ ملایا, کوئی کام. رات 2-3 بجے آ کے ملاقات کر کے چلا گیا. جب رابطہ شیخ مضبوط ہونا تو بے قراری ہوتی ہے. صحابہ میں ایک صحابی تھے جو آتے بھی روتے جاتے بھی روتے. سرکار ہمارے جب آتے اور روتے پہ تو ٹھیک ہے, جب میرے پاس ہوتے کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ اذا ذکرتک فما اصبر, جب آپ کو یاد کروں تو صبر نہیں رہتا. حتی ازورک, جب تک آپ کو دیکھ رہا ہوں قرار نہیں آتا. لیکن فذکرت موتی و موتک, مجھے اپنی موت بھی یاد آئی, آپ کی موت بھی یاد آئی. اس وقت میں نے سوچا کہ جب آپ کا وصال ہوگا تو رفیع مع النبیین, آپ کو تو اٹھا کے نبیوں والی کالونی میں جو صدر کا مقام ہے وہاں بٹھا دیا جائے گا. تو وہ ان دخل تو ہاں کہتے اگرچہ اس جنت میں میں بھی داخل ہو جاؤں گا لیکن فما زورو کا یا رسول اللہ, اسی لیے مجھے کون جانے دے گا کہ میں آپ کی زیارت کروں. تو پھر ایسی جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا جہاں آپ سے ملاقات ہو. وہ میرے مقصد کی جنت نہیں ہے. اس بات پر سرکار چپ ہو گئی. جو لکھا گیا تھا ملتے روندے بچھڑتے روندے روندے ٹوٹے راہ جنہ دے تن عشق سمانا رونا کم ہونا. کاش وقت ہوتا میں سملو کبھی پڑھ ہی لیتا, ایسی سنی سنائی باتیں کرتا ہوں. جنہ دے تن عشق سمانا رونا کم ہونا, ملدے روندے بچھڑتے روندے روندے ٹوٹے راہ. سرکار جب جنت میں چلا جائے گا تو پھر کیا حاجت رہے گی. باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری, یار ملن گل جان خزانہ شکر کہاں لگوا. باغ ہوئے وچ یار نہ ہوئے لگدا ہی دل کس دا, بہاراں بھی اجاڑاں دسن یار نہ ہوئے جس دا. ایسی جنت میں تو نہیں جانا چاہتا. اس وقت یہ آیت آئی ہے اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محبت بڑا رشتہ ہے. کہ گنہگار بھی ہوگا نا لیکن بے ایمان نہیں ہوگا. محبت رکھتا ہے سرکار کے اعمال کی کمی پوری کر کے نا. سرکار پا کے انکا مع من احبب, جس کے ساتھ تجھے پیار ہوگا تو اس کے ساتھ. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے اگر تقوی ہم سے نہیں بنایا تو پیار ان سے رکھتے ہیں کہ جو تقوی کے بادشاہ ہیں. آئیما خیال سے جن کا وہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے نا وہ اگلے دن آ جاتے ہیں. تو تھوڑے بھی ہونا تو رونق بن جاتی ہے. وہی رابع بصری والی بات, بندے تھوڑے ہیں پر مزہ بڑا ہے. تو کیوں رابع بصری ہے, بندے بہت سارے مزہ کوئی نہیں. میں کہ سارے بندے بھرتی نے کروں اٹھے چلے آئے. بوٹی آگیا پوری دیتا نا اللہ کی یاد کری نہ اللہ نے کہا چل رہا ہے اور کوئی نہیں چلتا. کل پہلے پیسے نہ گچھن دینے پیسے بوٹی چاہیے
कि नींद आके निकली कोई वो क्या करे भाई वो जो लोग सीधी नमाज नमाज सही है हो गया ना वक्त हैं और अजान आ गई वो वक्त चली गया और बंदे भी इकट्ठे हो गए और खुला हजरात की खिदमत में जी मुअद्दिबाना अर्ज कर सके नमाज मगरिब के बाद वो खराब ही पड़े सना खान सुभान अल्लाह। ये हमारे ये दरगाह शरीफ जो बुर्ज खान से पिंडी की तरफ जाते हुए रास्ते में 5वें मील पर ऊंची जगह एक रोज़ा शरीफ बना हुआ है। सैयद शाह मुखीद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके के लोग मद्दी पीर भी कहते हैं, चीटी खनगा भी कहते हैं। यही वो बुज़ुर्ग हैं जो लाहौर से पहली मरतबा उस मुल्क में गए। उज़द गखड़ों का दौर हुकूमत था, उसमें आप वहाँ CNC रहे हैं। बाद में फिर आपने CNC से रिज़ाइन करके तो फिर आपने निज़ाम खानकाही इख्तियार किया और खानकाह तसव्वुफ़ में कदम रखा, फिर ऐसा ही रखा कि ताल्लुक़ ही नहीं किसी से छोड़ा। आपकी 3 बीवियाँ सादात में से थीं, एक बीवी बादशाह वक्त की बेटी थी, उनका नाम माई फातिमा था। वो सुल्तान सारंग बरू गखड़ ख़ानदान के जो आखिरी हुक्मरान थे वो उनकी साहबजादी थी। तो उनकी उम्र में फ़र्क इतना था, मेरे दादा साहब रहमतुल्लाह की उम्र 85 बरस थी, तो वो माई साहब जो शहजादी थी और हमारी दादी बनी हैं उनकी 18 बरस थी। तो इस उम्र में शादी हुई, लेकिन वो पहले बूढ़ी हो गई और शाह साहब बाद में भी सेहतमंद और जवान रहे। 200 बरस की उम्र से कोई ज़्यादा उम्र पा के आपने वफात पाई है, लेकिन आप उस वक्त भी सेहतमंद थे और जवान आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका रोज़ा तो पहले वहाँ के इलाके के लोगों ने बनाया, वो तो कहीं हमारी अयाम से पहले बना है। उसमें तो बदकिस्मती से हमें कोई मौका नहीं मिला कि कोई इसमें खिदमत कर सके। तो उसमें एक बारादरी बनाने का काम किया, जिसमें आप लोगों ने भी तौफीक के मुताबिक हमारी मदद की है। उसमें 1 लाख रुपया मैंने पहले दिया था, 1 लाख रुपया आज देता हूँ। वो ज़हूर अहमद, राजा ज़हूर अहमद ब्रेडफोर्ड वाले वहाँ काम करा रहे हैं। अपना भी कोई काम है उनका वतन में, लेकिन ज़्यादातर वो इस हमारे काम के लिए गए हुए हैं। तो अब वो महसूस करते हैं कि पैसे मेरे पास कम हैं, तो 1 लाख रुपए का चेक मैं भी उनके बच्चों को दूंगा। सभी बच्चों से मैंने वो अकाउंट नंबर वगैरह लिया है। आप भी अपनी भी तौफीक के मुताबिक उसमें मदद करें। और साथ ही ये कि इस वक्त ये चूचू जो है ना, इससे पहले भी 400-500 पाउंड, मुझे सही पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इतने पैसे इसने उस मुहिम में दिए। अफजल जिसका नाम है, अच्छा, तो इसने पहले भी इतने पैसे दिए हैं। फिर ये कि सड़क के किनारे पर से एक शख्स की ज़मीन आई जो देखा ही नहीं हमने। मैंने एक जनाजे पर ऐलान किया, मैंने कहा कि ज़हूर अहमद से कहा कि आप ये इंतज़ाम संभालें। दोस्तों से कहा मेहरबानी करके जिसकी भी ज़मीन है, हमारे बाप दादे के मुरीद हैं सब लोग। उस इलाके में तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा गांव है, जिनमें कोई 55 के हेर फेर में तो हमारे मुरीद हैं, तो बाकी दूसरे हमारे चचाजाद भाइयों के हैं। तो जिसकी भी ज़मीन पड़ती है मेहरबानी करके मार्केट रेट के मुताबिक वो पैसे ले ले, लेकिन दरबार शरीफ तक सड़क बनाने दे। ये ज़हूर अहमद की ड्यूटी लगाई। वो कोई तारक भट्टी हैं, इटली में होते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्होंने देखा ही नहीं मुझे, मेरी कोई उनसे शनासा है। उन्होंने वहाँ से लोगों से ज़मीन खरीदी, तो उन्होंने कहा जहाँ तक मेरी ज़मीन है शाह साहब को जितनी चाहिए वो मुफ्त देता हूँ, और वो दरबार शरीफ के नाम कर दे। तो वो 18 फुट चौड़ाई की, वो काफ़ी मेरा ख्याल कई कनाल ज़मीन बनती है, और वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 40-50 लाख रुपए की तो होगी यकीन। तो वो उसने मुफ्त दी है। आगे फिर चूचू की और चूचू के भाई मास्टर मंजूर हुसैन साहब, इन दोनों भाइयों की ज़मीन रास्ते में आई। तो फिर ये तो हमारे अपने मुरीद थे। इनको मैंने कहा 18 के बजाय 20 भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो डालो इनके। तो वो दोनों भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनके जान वाले फरमाए। तो फिर चूचू ने न सिर्फ वो जगह दी है, बल्कि 12,000 रुपया उसके बलडोजिंग के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो भी इसने कहा वो 12,000 भी मैं दूँगा। तो पहले पैसे भी दिए हैं, आज भी 100 पाउंड से दिया है। सुभान अल्लाह। और ये शाह साहब ने पहले भी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन पता नहीं कितने पैसे दिए हैं, लेकिन दरबार शरीफ की तामीर के लिए उन्होंने पहले भी पैसे दिए हुए हैं। तो आज उनके बेटे ने 100 पाउंड और दिया है, अल्लाह पर फरमाए। राजा ज़हूर अहमद के बच्चों ने 200 पाउंड उन्होंने भी दिया है। ये बेटे कहाँ गया वो,
یہ بیٹے ریکارڈ کر لو، کاغذ پہ لکھ لو، یہ مظہر حسین شاہ گیلانی اس کے 100 پاؤنڈ اس کا لکھو، اور چوچو کا ایک 100 پاؤنڈ لکھو. یہ کہیں بعد میں ریکارڈ رکھنے، بعد میں کچھ لکھیں گے پھر سب دوستوں کا ذکر کریں گے کہ فلاں فلاں آدمی نے یہ خدمت کی. مگر جو بھی دیتا ہے وہ نذرانے کے طور پر دے، کیونکہ میں وہاں، یہ ساتھی وہاں کے رہنے والے ہیں، میں ان کے وہاں ایک پتھر پہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ تعمیر کرانے کا کام راجہ ظہور احمد نے کیا ہے، پیسے میرے مریدوں نے مجھے نذرانے کے طور پر دیے ہیں. وہ یہ درویش جو یہاں مجاور ہیں، میں نے ان کو ہبہ کر کے دیے ہیں. ان سے نہ کوئی گورنمنٹ لینے کی پوزیشن میں ہے اور نہ کوئی میری اولاد میں سے ان سے لینے کی پوزیشن میں، نہ کوئی اور سید. کیونکہ ان بیچاروں کو یہ ہمیشہ ہی ڈر رہا ہے کہ یہ ان کی اولاد کے لوگ ہیں، یہ دیر سویر سے ہم سے چھین لیں گے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی میری خدمت کرتا ہے، میں کوئی چیز اسے دیتا ہوں، میری اولاد اسے چھین لیتی ہے، یہ بڑی نافرمانی کی قسم کا کام ہے. ان لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی خدمت کی ہے. اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم پاس سے کچھ نہیں دے سکتے نا، تو کم از کم وہ چیز جو کبھی بزرگ دے گئے وہ ان سے نہ چھینیں، تو تاکہ ان کا یہ خدشہ نہ ہو کہ شاہ صاحب یہ کام کروا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی قبضہ کر جائے. وہ اسے پتھر لکھوائیں گے کہ یہ راجہ ظہور احمد نے تعمیر کرانے کا کام کیا ہے، ایسے میرے مریدوں نے نذرانے کے طور پر دیے ہیں اور میں نے ان کو ہبہ کر کے دے دیے ہیں. یہ اور آئندہ ان کی نسلیں جس نسبت سے دربار شریف سے حصہ پا رہے ہیں اسی حیثیت سے یہ اس کے مالک ہوں گے. نہ میں ان سے واپس لے سکتا ہوں، نہ میری اولاد لے سکتی ہے، نہ کوئی اور مرید لے سکتا ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار لے سکتا ہے. تاکہ بیچارے جو خدمت کرتے ہیں ان کو تسکین ہو کہ یہ جگہ اتنی کھلی بنائی ہے، اتنا پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن ہمارے کپڑے کوئی نہیں اتارے گا. بہت بات تو آخر ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں نے ٹرائی کی، لیکن اکے دکے آدمی نے کی ہے کہ یہ ان سے دربار چھین لے، جو ہمارے باپ کا ہے. لیکن ہمارے باپ نے ان کو دیا ہے نا، چوری تو نہیں انہوں نے کی نا، انہوں نے خدمت کی ہے، اس لیے ان سے واپس نہیں لیا جانا چاہیے. اچھا یہ زیگا والی بیٹی، یہ آپ شمار کر لیں. یہ مولانا یہ فرید صاحب نے 20 پاؤنڈ دیے ہیں، یہ بیگ صاحب نے 20 پاؤنڈ دیے. چودھری فضل صاحب آپ نے کتنے دیے ہیں؟ 20 پاؤنڈ انہوں نے دیے. یہ لیاقت صاحب ایکرنگٹن والے، انہوں نے 40 پاؤنڈ غالباً دیے. یہ ارشد نواز صاحب نے یہ 60 پاؤنڈ دیے ہیں. اللہ پکڑ. یہ خادم حسین صاحب نے یہ 20 پاؤنڈ دیے. یہ اکرم صاحب نے یہ 20 پاؤنڈ دیے ہیں. یہ محمد عارف صاحب آجی یہ پرسٹن سے آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ کیانی نے پہلے 100 پاؤنڈ دیا ہوا ہے، 20 پاؤنڈ اب دیے. اللہ برکت فرمائے. یہ چودھری محمد انور نے 20 پاؤنڈ دیے. یہ قاضی کیا نام ہے؟ ابرار. ابرار لفظ ابرار نہیں. ابرار کے معنی کسی کو مار پیٹ کے نیک بنانا، اور ابرار کے معنی نیکیوں کی جو بہت ساری نیکیاں. جس دوست کا میں نام لے سکا ہوں، اللہ اپنے غیب کے خزانے میں اس کا نام ریکارڈ کرے. یہ کس نے دیے ہیں؟ 20 40 80 100. یہ 100 پاؤنڈ کس نے دیا ہے؟ جیسے بھی دیا اللہ اس کو جزائے خیر. یہ چودھری کیا نام ہے؟ عبد الکریم. وہ تو جانتا ہوں. انہوں نے بھی 20 پاؤنڈ کی. اللہ خوش. یہ گل لیں اور اس بچے کو دے. میں جی یہ کلثوم صاحبہ اوپر ہماری کوئی بیٹی ہیں، انہوں نے یہ 50 پاؤنڈ پیش کیے ہیں اسی دربار کی تعمیر کے لیے. اللہ کے ماشاء اللہ. چودھری تھوڑا کیا نام؟ فدا حسین. اچھا فدا حسین صاحب شبیر والے نے 20 پاؤنڈ.
پیر عنایت شاہ صاحب نے لائک راستو 20 پاؤنڈ یہ سارا شمار کر لو جائے گا تو کتنے گیا نا یہ سامنے کیا رہا وہ کلے کے لوگ دیکھنا تو فائدہ کوئی بڑا ساری ہے مجموعی طور پر کل کتنے میں وہ 1 لاکھ روپے چیک میں تمہیں بنائی یہ پٹھان ہے شبیر نائی شبیر نے اے بھی بہت شاپ اچھا یار دو قرآن کی چودھری عبدالعزیز صاحب نے 20 پاؤنڈ پیش کی اس سے درباشی لکھا اس سے کل پیسے لکھی گئے کل لکھ لے کتنے میں جی 903 ہوگی نا 1 لاکھ چل کے میں تو کیا پر دینا پھر کوئی نہ کوئی گزارا ٹھوڑی بسی جی اچھا 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 مائی ایسے بھی جان صاحب ہے پیاں بولنا کوئی چیز سکنا تو میں گاؤں بڑا چاڑو پیشہ کو کتھا پیسے کھسنا جانا یہ پھر ساری طرف قیامت تھوڑی یادگار ہو سی وہ درویش لوگ کے دعائی دے سن میں ایک مرتبہ اتھے ہر میں آڑے کی پہلی جمعرات ہونی نا آپ نا اس سالانہ عرس ہونا تو اس عرس میں گیا تو چکھڑ چلی پیا بندے سارے نٹھے گرد شرد پئی بدل آیا سارے بندے سیجی کے نسی پجی گئے میں انہوں نے نہیں ذکر کیتا انہیں دلی طے کیتا ہے جو جینا رہا موقع اللہ تعالیٰ نے دیتا اتنے ایسی سونی جگہ بنا سے تو کئی ہزار بندہ ہے سائے جو سی تو دل چکھڑ بھی ایسی تھا اتھا ٹھیک آرام میں نہ رہ سو اس لیے تو وہ چونکہ بہت کام پہ کر رہے ہیں نا اس وقت انہاں میرے مریدہ نے 2 لاکھ 2 کتنے لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ 43,000 نہیں 3 لاکھ 43,000 پاؤنڈ میرے مریدان تھا اس نے کوئی عوام نے چندی چندی نہیں شامل کیا کیونکہ جلے عوام پھر پیسے دینے نا پھر شرارتہ بھی کر رہے سارے مرید ایتھے ہم بیٹھے ہیں نا کوئی شرارت کرنے کی پوزیشن نہیں ایک پیسہ بھی ایسا عوام نے نہیں خرچ کیتا صرف مریدہ نے پیسے تو نظرانہ جرا ہوں تھی آکھیا نا نظرانہ کری دیتا اس طرح نظرانہ دیتا ہے اس وقت کسی کوئی تعلق اس نال نہیں بنا جو خدا چاہ سی تو چھوڑ دے سا اس تو بعد بندے کے ساتھ تعلق اسانا کوئی نہیں اس طرح جی نئی جگہ بھی خریدنا چاہنا بڑے سائز کی جگہ ہے جتنے 4-10 ہزار بندہ آسانی نہ بھی اٹھی سکا ہے پھر تلاش رکھے کوئی نہ دنوں جو تک کی دیکھنا جو اللہ کی منظور سی لیکن اس سے جو پیسے انہیں میرے مریدہ دیتے نا کوئی اللہ کوئی تھوڑے زیادہ تر کماؤ کاج والے نہیں اچھی سکے لیکن یہ پیسے بھی انہیں دیتے انہیں دینے قربانی جی اصل دارالعلوم دینے نے انہوں نے پیسے بھی انہیں مریدہ دیتے یہ 11ویں شیوی نے بھی یہی خدمت کرنے اور ایک میرا مرید ہے بڑا چھوٹی جی دکان ہے سی صبح نہ سارا لنگر پورے 14 سال ہو کے پچھلے وہی دینا چلا آج نے لنگر نہیں یہ خدمت ہے آج نے سارا لنگر چودھری لیاقت علی اور چودھری شوکت علی انہاں دعائیں پیش اتنے نے ساڑھے ساتھی شام نہ لنگر ہوں استعمال ہو سی اس طرح سارے مرید جڑے جان مال نے تھڑا تھڑ قربانیاں دینے لیکن اصلا بعد اس کمے کی کرنے کو بعد اسے شیشہ لگوانا چاہتا یہ سونا جی دربار وائی جا دلہن ہونی اس طرح لیکن ہوں اسے تکلیف دینا ہے کوئی کجن کس ہے پلستری حضر ہوئی کس ہے تو بعد پھر بانک پڑھنا انتظام کر سا ہاں جی ہوں میں حضرات 11ویں شیف کی باضابطہ محفل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اب ایک نعت خان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب میں نعت پڑھے اور اس کے بعد پھر سلسلہ لیکن وقت کا لحاظ رکھے نعت کا ریٹ جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ ہے تو اس کے بعد پھر تقریروں کے بارے میں بات عرض کروں گا تاکہ پھر یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں اکثر ٹیکسیوں والے ساتھی ہیں تو یہ ویک اینڈ کے جو دن ہے نا جس طرح آجیوں کے لیے دن ہوتے ہیں نا ان کا وہ شریف میں کہتے ہیں موسم ایام الموسم کہ یہ موسم کے دن ہیں
اسی طرح یہ ان کے لیے موسم کے دن ہوتے ہیں تو یہ بڑی ان کی ہمت ہے کہ یہ جائے کے دن آتے ہیں، تو ان کو ایسے وقت میں چھوڑیں کہ جا کے بچوں کے لیے پیسے بھی کما سکیں. اس لیے درخواست ہوگی کہ وقت کا مناسب انتظام کیا جائے. تو محمد حسین طارق ان سے عرض کرتا ہوں کہ نعت شریف